السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في عظمة حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں جو تمام عالمین کا پروردگار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ کے اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برگزیدہ بندے و رسول ہیں. تمام حاضرین سے خواہش کرتا ہوں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رفیع عالیہ میں درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. قابل مبارکباد ہے امام صاحب اور ان کے رفقا کہ ان کی کوششوں سے یہ ہر سال 12 ربیع الاول کے موقع پر 12 روزہ مجالس سے میلاد پاک سجائی جاتی ہے. سامعین کرام، یہ ایسے محافل ہیں کہ ان محافل میں بیٹھنے سے ایمان کے اندر تقویت ہوتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، اطاعت کا جذبہ اور پروان چڑھتا ہے. جو مرجائے ہوئے دل ہیں، جو مردہ دل ہو چکے ہیں، اطاعت سے دور ہیں، ان مجالس کے ذریعے سے ان کے اندر بہار پیدا ہوتی ہے اور ایک جذبہ ان کے دلوں میں سرشار رہتا ہے کہ ہم پیارے نبی سے محبت کا صرف دم ہی نہیں بھرتے ہیں بلکہ اطاعت وغیرہ بھی کرتے ہیں. ان مجالس کے ذریعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. ان مجالس کے اندر بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے آپ نے کئی مرتبہ سن چکا ہے. ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. صرف اللہ والوں کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ اس مجلس پر رحمت کا نزول فرماتا ہے. یہ مجلس کیسی مجلس ہے؟ اس مجلس کی نسبت نہ صالحین بلکہ امام الانبیاء خاتم النبیین سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت سے نسبت ہے. یقیناً اس مجلس کے اندر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. احادیث شریفہ میں آتا ہے
کہ جو لوگ اللہ کی ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، جو لوگ اللہ کی ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور سکینہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر مجلس میں ہمارا ذکر خیر فرماتا ہے۔ تو جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہو تو وہ مجلس کو کیا کرتے ہیں، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اور شفا شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے تعلق سے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، میں نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جمیل کرنا یہ اللہ کا ہی ذکر کرنا ہے۔ تو یقیناً اس محفل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول، اور فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری دلوں کا سکون چین بھی اس محفل سے ملتا ہے۔ اور اس مجلس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ ایسی مجلسیں کیا ہوتی ہیں؟ جس مقام پر اس طرح کی مجلسیں ہیں تو اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ ان کا کام کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کی مجلسوں میں وہ شریک ہوتے ہیں، اس طرح کی مجلسوں میں وہ شریک ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ وہ تہ در تہ عرش تک وہ پہنچ جاتے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ وہ فرشتے ہیں۔ ہم یہ چھوٹے سے مجمع کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا سا مجمع ہے، ذہن میں رکھیں یہاں پر فرشتے بھی جلوہ گر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے فیضان آثار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، جیسا ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، مختلف مقامات پر مشائخ نظام یا جن کے پاس آثار مبارک ہوتا ہے اسے برآمد کیا جاتا ہے، اور لوگ جوق در جوق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ آثار مبارک سے اپنے قلبوں کا چین نصیب کر لیتے ہیں، اور وہاں پر دعائیں کی جاتی ہیں، اور یقیناً وہ دعائیں مستجاب ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم اتنی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن ہر جگہ دیکھیں آپ، ہم مغلوب ہیں، ہم مظلوم ہیں، چاہے ہمارا ملک ہی کیوں نہ ہو یا دیگر ممالک کیوں نہ ہو، ان ممالک کے اندر مسلمان مظلوم مغلوب ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ یقیناً نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا روزے نہیں رکھ رہے ہیں؟ یقیناً روزے رہ رہے ہیں۔ کیا زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں؟ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تمام اعمال تو اچھے کر ہی رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ کچھ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ نمازیں برابر ہوں، روزے برابر ہوں، زکوٰۃ برابر نکالی جائے۔ لیکن کیا بات ہے کہ وہ 313 تھے، لیکن پوری دنیا پر ان کا غلبہ، اور پوری دنیا ان سے خوف زدہ، پوری دنیا ان سے مغلوب۔ لیکن آج ہم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہر جگہ مظلوم ہم ہی نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ تو وجہ ایک ہی ہے کہ جس طرح ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے،
حضور علیہ السلام سے جس طرح ہمیں وابستگی ہونی چاہیے، پیارے نبی سے جیسا تعلق ہونا چاہیے، وہ تعلق باقی نہیں رہا ہے۔ آج ہم بڑے بے ادب ہو گئے ہیں، آج ہم بڑے بے ادب ہو گئے ہیں۔ وہ جس طرح محبت ہونی چاہیے تھی وہ محبت باقی نہیں رہی ہے۔ اس کی وجہ سے آج ہم مغلوب ہیں اور اس کی وجہ سے آج مظلوم ہیں۔ اگر جس طرح پیارے نبی کی تعظیم، توقیر، محبت صحابہ کیا کرتے تھے، اسی طرح کی تعظیم، توقیر، محبت کریں گے، اسی طرح کا تعلق پیدا کر لیں گے تو خدا کی قسم کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی ہے، زیر نہیں کر سکتی ہے۔ زیر ہونے کی وجہ ہم پیارے نبی سے جیسا تعلق ہونا چاہیے ویسا تعلق نہیں رہا، ہم بڑے بے ادب ہو گئے ہیں۔ سامنے کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو پڑھا گیا ہے اس دوسرے پاری کی آیت کریمہ ہے، اس کے اندر ایک طویل واقعہ ہے۔ وہ طویل واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آپ مبعوث کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کے وصال مبارک ہونے کے بعد آپ کی قوم عیش عشرت میں پڑ گئی، کھیل کود میں پڑ گئی، اطاعت وغیرہ نہیں کیا کرتے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک دوسری قوم عمالقہ ان کے اوپر غالب آ گئی، قوم عمالقہ ان کے اوپر غالب آ گئی اور وہ ان کے اوپر ظلم کیا کرتی، ان کے اوپر حکومت کیا کرتی۔ اب تک بنی اسرائیل کا ڈومینیشن تھا، ان کی حکومت تھی، ان کا دبدبا تھا، لیکن ہوا کیا کہ وہ عیش عشرت میں پڑ گئے اور اس کی وجہ سے قوم عمالقہ ان کے اوپر مسلط کی گئی۔ قوم عمالقہ جب مسلط ہوئی، کئی سال تک اس طرح ہی ان کا گزر ہوا، مغلوب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، حضرت شموع علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت شموع علیہ السلام کو جب ان کی طرف بھیجا تو وہ لوگ بولے کہ ہماری طرف ایک بادشاہ مقرر کر دیں، آپ ایک بادشاہ ہماری طرف آپ منتخب کر دیں۔ تو آپ ایک بادشاہ کو ان کی طرف منتخب کیے، اس کا نام تھا طالوت۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ طالوت کے اوپر آپ ہمیں ان کی ماتحت کیے ہیں، تو وہ جو طالوت ہے نہ وہ خاندانی لحاظ سے ہم سے برتری رکھ سکتا ہے، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، وہ کس طرح ہمارے اوپر حاکم ہو سکتا ہے، وہ کس طرح ہمارے اوپر حاکم ہو سکتا ہے، ہمارا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے، اپنا ملک عطا فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ آپ سے مطالبہ فرمائے، کیا بات کا مطالبہ فرمائے کہ ٹھیک ہے آپ حضرت طالوت کو ہمارے اوپر بادشاہ بنائے ہیں، یہ ہماری طرف بادشاہ ہے، تو اب یہ بادشاہ ہیں تو ایک کھلی نشانی بتائیے، ایک کھلی نشانی ان کی بتائیے۔ تو اس وقت کھلی نشانی کے طور پر ان کے لیے کیا ہوا؟ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکہ، یقیناً ان کی بادشاہت کی کھلی نشانی کیا ہے؟ ان یأتیکم التابوت، کہ ان کے پاس ایک صندوق آئے گا، ایک تابوت آئے گا، تابوت وفیہ بقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، وہ تابوت کے اندر کیا تھا؟ وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا کچھ طریقہ تھا، کچھ ان کی چیزیں اس کے اندر تھی۔ تو یہ کیا ہوا؟ وَسَكِينَةٌ مِّن رَبِّهِمْ ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے یہ سکینہ ہے، یہ دلوں کا چین ہے،
تو سامعین کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ صندوق میں آخر تھا کیا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ خالی یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس صندوق میں تھا کیا؟ تو اس صندوق کے اندر تھا کیا؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس صندوق میں تورات کی 2 تختیاں تھیں، تورات کی 2 تختیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک، آپ کی لاٹھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین یعنی چپل، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ شریف اور آپ کی لاٹھی، آپ کا عصا، یہ چیزیں تھیں۔ تو سامعین کرام یہ لوگوں کا بنی اسرائیل جو مغلوب ہوئی اور عمالقہ ان کے اوپر غالب آئی تو وہ صندوق ان سے غائب کر لیا گیا تھا، ان سے چھین لیا گیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کرتی کیا تھی؟ اس صندوق کو جب لڑائی ہوتی، جب کسی سے لڑائی وغیرہ ہوتی تو اس صندوق کو سامنے رکھتے، وہ لوگ بنی اسرائیل سامنے رکھتے اور سامنے رکھ کر دعا کرتے، مولا ہم جس سے لڑ رہے ہیں اس آثار مبارک کے صدقے تو فلم ہمیں غالب فرما، ہمیں مغلوب مت کر، ہمیں فاتح بنا۔ تو یہ دعا وہاں پر کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا، تو بڑی سی بڑی فوج ان کے سامنے ہوتی، تو اس تبرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں غالب کرتا، فاتح کرتا۔ تو کیا پتہ چلا اس واقعے سے؟ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی، آپ کے نالین اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عمامے میں اور آپ کی لاٹھی کا یہ اثر ہے کہ آپ جو چیزیں انبیاء علیہ السلام استعمال فرمائے، ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا ہے کہ ان کے صدقے میں ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور یہ لوگ پوری دنیا پر غالب رہتے ہیں۔ تو یقیناً جن چیزوں سے حضور علیہ السلام کی نسبت ہو جائے تو وہ کتنی بابرکت ہوں گی، اندازہ کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کتنے برکات رکھے ہوں گے، اندازہ کریں آپ۔ بے شمار برکات کا وہ ذریعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اپنی جگہ، آپ کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ آپ کی لاٹھی کا کہ کس کی وجہ سے ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اس لاٹھی کو استعمال کرتے، اس کے استعمال کی وجہ سے اس لاٹھی کے اندر کیا اثر آ گیا تھا کہ اگر پتھر پر مارتے تو چشمے ابلتے، اگر اس لاٹھی کو سمندر پر مارتے تو وہ دریائے قلزم 12 راستے اس کے اندر ہو جاتے اور پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا، جو سیلانیت تھی وہ سیلانیت ختم ہوتی اور دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا پانی، اور آپ کی قوم اس میں سے گزر جاتی۔ اور آپ اس لاٹھی کو زمین پر رکھتے تو اس لاٹھی کو زمین پر چھوڑ دیتے تو اس لاٹھی ایک بڑا اژدہے کا شکل اختیار کر لیتی۔ تو بے شمار آپ کی اس کرامتی اس لاٹھی کے ذریعے سے ظاہر ہوئی۔ لیکن آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا بھی حال سن لیں۔ حضرت حضور علیہ السلام کے دست مبارک کے کیا کہنے، اللہ اکبر۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آ کر صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے ہمارے پاس، سواریوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی پانی وغیرہ ہو تو پانی ایک دشت میں لے کر آؤ، ایک برتن میں لے کر آؤ۔ تو حضور علیہ السلام جب برتن میں پانی پیارے نبی کے پاس لایا گیا تو آپ اپنے دست مبارک کو اس پانی کے اندر رکھ دیتے ہیں، تو 1400 صحابہ، ایک دو نہیں 1400 صحابہ اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ نہ صرف صحابہ سیراب ہوئے بلکہ آپ کی جو سواریاں تھیں وہ لوگ بھی سیراب ہوئے،
اور ان کے جو برتن تھے وہ برتن بھی آپ لوگوں نے بھر لیا۔ اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم لاکھوں کی تعداد میں بھی ہوتے تو وہ پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ پیارے نبی کا دست مبارک کا حال ہے۔ ایک دو مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے کہ پیارے نبی نے پانی میں ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اس طرح تقریباً 26-27 مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیارے نبی نے پانی میں ہاتھ رکھا اور وہ تھوڑے سے پانی تمام لوگوں کے لیے سیراب کر دی۔ پیارے نبی پانی لاٹھی مارے تو یہ بڑا معجزہ ہے اپنی جگہ پر، یقیناً بڑا معجزہ ہے۔ کیا کہ پانی کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مار رہے ہیں تو پانی ٹھہر رہا ہے، پتھر پر مار رہے ہیں تو یقیناً یہ بڑا معجزہ ہے، پانی نکل کر آ رہا ہے۔ لیکن اس سے بڑا معجزہ حضور علیہ السلام کا ہے، بلکہ آپ کسی کے اوپر ہاتھ چلا رہے نہیں رہے ہیں بلکہ اپنے انگشت مبارک سے پانی کو سیراب کر رہے ہیں۔ اللہ۔ اور ایک صاحب رسول کی پاس کچھ کھانے کے لیے صحابہ بڑے فاقہ کش اور ان کے لیے کچھ چیزیں میسر نہیں، تو ان کے پاس، وہ صحابی رسول کے پاس ایک بکری تھی، وہ بکری کے تھناؤں کو حضور علیہ السلام چھوتے ہیں تو چھونے کی برکت سے وہ تھناؤں کے اندر بے حساب دودھ آ جاتا ہے، بے حساب دودھ آ جاتا ہے۔ اور نہ صرف وہ گھر والے پیتے ہیں بلکہ وہاں پر جو مجلس میں ہوتے ہیں وہ لوگ بھی تیار ہوتے ہیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام کے دست مبارک کا حال ہے۔ سامنے کرام بعض حضرات یہ چیزوں سے ناواقف ہے یا عمدن بولنا نہیں چاہتے ہیں، پیارے نبی کی عظمت کو بیان کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو ذہن میں رکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے موقع پر، جنگ یرموک کے موقع پر بڑی جنگ ہو رہی ہے اور ایسے وقت میں صحابہ لڑ رہے ہیں، جوش کے اوپر لڑائی ہے اور دونوں آمنے سامنے کفار سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں نستور پہلوان سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ آپ کو ایک ٹھوکر لگاتا ہے آپ کے گھوڑے کو، اس کی وجہ سے آپ نیچے زمین پر گر جاتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی نیچے گرے تو آپ کی سر پہ سے وہ ٹوپی گر جاتی ہے، آپ کی ٹوپی نیچے گر جاتی ہے۔ تو ہمارا طریقہ کیا ہے؟ لڑائی ہو، بڑا پہلوان ہے، وہ بہت خطرناک پہلوان ہے، تو اس سے لڑنا چھوڑ کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ٹوپی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ دور گر گئی تھی آپ سے وہ ٹوپی اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں وہ مجھے ٹوپی دے دو، وہ ٹوپی دو، ٹوپی دو۔ آپ وہ ٹوپی لگا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے لڑتے ہیں اور فتح یاب ہوتے ہیں۔ فتح یاب ہونے کے بعد جنگ ختم ہوتی ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، اتنے بڑے پہلوان سے آپ لڑ رہے ہیں، جان کا خطرہ تھا، مر سکتے تھے آپ، شہید ہو سکتے تھے آپ، لیکن ایک معمولی سی حقیر سی ٹوپی کے اوپر آپ کی نظر پڑی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ وہ ٹوپی کو چھوڑ دینا تھا، وہ ٹوپی میں کیا رکھا ہوا تھا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو، وہ ٹوپی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، وہ ٹوپی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے۔ اور ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں جو فتوحات حاصل کرتا ہوں وہ فتوحات صرف اور صرف آپ کے اس منہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح یاب کرتا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، پیارے نبی کے منہ مبارک اس طرح تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ آج دیکھو ہمارا کوئی تعظیم نے توقیر نہیں ہے، ہمارے جو چاہنے والے برابر تعظیم و توقیر کر رہے ہیں، لیکن پورے امت مسلمہ پر ضروری تھا کہ وہ اس طرح کی تعظیم و توقیر کرتے۔ آج کہاں ہیں؟
تعظیم توقیر کچھ نہیں۔ سامعین کرام، اگر ہم فاتح ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم غالب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر پیارے نبی کے آثار مبارک کی تعظیم کرنا چاہیے، اور یقیناً اس سے فیض بھی ملتا ہے، اس سے فیض بھی ملتا ہے۔ سامعین کرام، صلح حدیبیہ کے واقعے کو دیکھ لیں آپ۔ صلح حدیبیہ کے واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کچھ صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے مکے کی طرف آ رہے ہیں عمرہ کرنے کی غرض سے، عمرہ کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ ادھر کفار کے اندر یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لڑائی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا، لڑائی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں، بغیر لڑائی کے ساز و سامان کے وہ لوگ مدینے سے نکل کر مکی کی طرف آ رہے ہیں۔ لیکن پیارے نبی کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے تو پیارے نبی ایک مقام پر پڑاؤ کر دیتے ہیں، اس کا نام ہے حدیبیہ، اس مقام کا نام، اس مقام پر ٹھہر جاتے ہیں۔ ٹھہرنے کے بعد اب بات چیت ہو، اگر ہم داخل ہو جائیں گے کہ مکے کے اندر تو ہوگا کیا، تو وہ لوگ ہم سے لڑیں گے، ہم ان سے لڑیں گے، لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے ہم، تو اب کچھ بات چیت ہو، تو اس بات چیت کی طرف ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا جاتا ہے۔ ایک طویل واقعہ تاریخ کے اندر، ادھر سے عروہ ابن مسعود آتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے آئے، کافروں کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے پیارے نبی کے پاس آئے۔ جب یہاں پر ماحول دیکھے پیارے نبی کے پاس آ کر، جو صحابہ جو ادب کیا کرتے پیارے نبی کا، یہ تمام کیفیت جو کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں، سنو کہ مجھے بات کرنے کے لیے بھیجے تھے نا، اب اس رسول گرامی کے پاس میں ہو کر آ رہا ہوں، وہ اپنے نبی کی کس طرح تعظیم کرتے ہیں، وہ اپنے نبی کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں، اگر وہ تھوکتے ہیں، اپنا لعاب دہن باہر پھینکتے ہیں، تو وہ لعاب دہن کو زمین پر ان کے صحابہ گرنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اپنے جسموں سے مل لیتے ہیں، اپنے جسموں سے مل لیتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ جب وضو فرماتے ہیں تو وضو فرماتے تو کیا عالم ہوتا کہ ان کے اطراف ان کے صحابہ جمع ہو جاتے ہیں اور وضو کا کوئی خطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، زمین کے اوپر ان کے وضو کا کوئی خطرہ گرنے نہیں دیتے ہیں، اور ایسا عالم ہوتا کہ آپس میں لڑ لیں۔ اگر کسی کو وہ پانی نہیں ملتا تو وہ اپنے تر ہاتھ کسی دوسرے صحابی کو دیتے، وہ اپنا تر ہاتھ کیا کرتے ہیں، اپنے جسموں پر مل لیا کرتے ہیں۔ اور لمبی بڑی طویل حدیث ہے، اس کے بعد ایک جملہ خاص طور پر ذہن میں رکھ لیں، وہ عروہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں کہ دیکھو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا تھا، قیصر و کسریٰ کے درباروں کے اندر گیا تھا، لیکن خدا کی وہ لات و عزیٰ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح محمد عربی کی ان کے صحابہ تعظیم و توقیر کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباری ان کے بادشاہوں کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم ان سے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ عروہ ابن مسعود کیا بات بتا رہے ہیں؟ طاقت کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو جنگ بدر کے اندر 313 کو بھیج کر 1000 کے اوپر کیا ہے فاتح کر سکتا ہے، فرشتے بھیج سکتا ہے۔ تو فاتح کب ہوتا ہے آدمی؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہونا، اللہ رسول کی محبت دل میں ہونا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ
صحابہ جس طرح پیارے نبی کے آثار مبارک کی تعظیم کیا کرتے تھے اسی طرح کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے، اسی طرح کی۔ تو ہم کیا ہوں گے؟ دنیا کے اندر غالب رہیں گے، فاتح بن کر رہیں گے، ورنہ وہی حال رہے گا، مظلوم رہیں گے، ہر جگہ مظلوم رہیں گے ہم۔ سامنے کرام، یہ جو صحابہ یہ جو درس لیے کس مقام سے لیے؟ قرآن سے لیے، کہ اس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، ان کے آثار مبارک سے فیض لینا کہاں سے معلوم ہوا؟ وہ قرآن پڑھتے، لیکن قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ قرآن پیارے نبی کی عشق میں ڈوب کر قرآن پڑھتے، تو انہیں یہ آیتیں بھی نظر آتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ بھی ان کے نظروں میں آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بازاں کا ہوئے سوا ابھی ٹائم ہے انشاءاللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل واقعہ ہے جسے احسن القصص کہا گیا، بہترین قصہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ذکر فرمائے ہیں، تو اس میں سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا، بہترین قصہ ہے آپ کا۔ اس واقعے کے اندر بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں میرے بابا جان کی کیفیت کیا ہے، میرے بابا جان کی کیفیت کیا ہے، کیسے ہے، ان کے حالات تو سنائیے۔ تو آپ کے بھائی عرض کرتے ہیں کیا کہنا بابا جان کے، تو آپ کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، ان کی آنکھ کی بینائی چلے گئی، آپ کے غم میں روتے ہوئے آپ ان کی بینائی چلے گئی ہے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ حضرت یوسف، قرآن کا واقعہ یہ، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قمیص اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بھائیوں اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے بابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، اس کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے کیا ہوگا، میرے بابا جان کی جو آنکھیں چلی گئی ہیں وہ آنکھیں دوبارہ لوٹ کر آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ قرآن میں پڑھے کہ کیا تھا اس قمیص کے اندر؟ ارے قمیص قمیص کی طرح ہے، ہاں قمیص قمیص ہی کی طرح ہے، لیکن اس قمیص کی نسبت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس قمیص کو استعمال کیے تھے، اس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھ دی ہے، یہ برکت رکھ دی کہ اب وہ قمیص اگر نابینا لوگوں کے چہرے پر ڈال دیں تو ان کو بینائی آ جائے، ان کو بینائی آ جائے۔ سامعین کرام، آپ کے امام صاحب بہترین انداز میں قصید بردہ شریف پہ پڑھتے ہیں، اور شاید میلاد کی رات میں یہاں قصید بردہ بھی پڑھتے ہوں گے۔ سامعین کرام، اس کا واقعہ آپ نے بھی کئی مرتبہ سن چکے ہیں، چند جملہ میں سن لیں۔ اس نعت شریف کو اتنی شہرت کیوں ملی، اس کے اندر کیا ہے؟ سامعین کرام، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو فالج کا اٹیک ہوا، وہ فالج کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کئی اطباء کے پاس جاتے ہیں، اطباء کے پاس جانے کے بعد علاج کراتے ہیں، لیکن معاملہ ایسا ہے جون گواہ کی مرد برتاگاہ کا معاملہ ہے، علاج کر رہے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہو رہا ہے، فالج کے اوپر پڑے ہوئے، بستر پر پڑے ہوئے، افاقہ آپ کو میسر نہیں آ رہا۔ آخر میں آپ کو ذہن میں آتا ہے کہ تمام اطباء کو تو ہم بتا دیے ہیں لیکن کوئی علاج نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی نعت گوئی لکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کریں۔ تو آپ نے ایک بہترین نعت شریف لکھی، بہت بہترین نعت شریف لکھی۔ جب نعت شریف مکمل ہوئی،
جیسا ہی نعت شریف مکمل ہوئی، مکمل ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ جیسا ہی پیارے نبی آئے خواب میں، اور پیارے نبی کے بارے میں ہے کہ پیارے نبی کسی خواب میں آئے تو پیارے نبی ہیں۔ کیوں؟ پیارے نبی فرمائے ہیں کہ شیطان ہر ایک کا حلیہ اختیار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ خدا بھی ہوں بول سکتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آپ نے سنا ہے، خدا بھی ہوں بول سکتا ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ اختیار نہیں کر سکتا انہیں۔ تو الغرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، خواب میں تشریف لانے کے بعد امام بوصیری خواب میں ان کی خدمت جاگ گئی۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ سے پیارے نبی بولتے ہیں، اے بوصیری آپ وہ نعت شریف پڑھیے۔ تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سی نعت شریف پڑھوں؟ بے شمار آپ کی کلامات تھے۔ تو فرماتے آمین تذکری کہ جو شروع ہوتا ہے جو نعت شریف، وہ نعت شریف آپ سنائیے۔ تو وہ نعت شریف سناتے ہیں، سناتے سناتے وہ شعر پر پہنچتے ہیں، کم ابرد وسمم باللمس راحتہ، اس شعر کے اوپر پہنچتے ہیں کہ کئی لوگ آپ کے دست اقدس کے لگنے سے کئی بیمار اچھے ہو گئے ہیں۔ تو جیسا ہی یہ بولنا تھا، اس شعر پر پہنچنا تھا امام بوصیری کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جسم اطہر کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ لگانا تھا، جو فالج زدہ آپ کا جسم تھا اچھا ہو جاتا ہے، اور جاتے ہوئے آپ کو ایک چادر عنایت کر کے جاتے ہیں، ایک چادر دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، کیا دیکھتے ہیں کہ صحت یاب ہو چکے ہیں، فالج سے جو آپ اٹیک تھے، فالج کے سے وہ چلنا پھرنے سے معذور تھے، صحت مند ہو چکے ہیں، چلنا پھرنا بعد، اور ساتھ جو چادر تھی وہ چادر بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو قصیدہ بردہ کے معنی چادر کے ہیں، قصیدہ اردو میں کہتے ہیں، یہ اردو کی اصطلاح الگ ہے، قصیدہ اردو میں الگ ہے، لیکن عربی کے اندر نعت کو بولتے ہیں، بڑی نعت شریف سمجھیے آپ۔ تو یہ نعت جو چادر والی نعت ہے بہت مشہور ہو گئی ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر لوگ کثرت کے ساتھ اس قصیدہ بردہ شریف کو سنتے ہیں اپنے گھروں میں، تاکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض لیں۔ تو سامنے کرام اس ماہ مبارک کے اندر ہو سکے اپنے سے میسر ہو تو یقیناً مجلس اپنے گھروں میں اس ماہ مبارک کے اندر سجانی چاہیے، اور قصیدہ برد شریف کا اہتمام کرنی چاہیے۔ بے شمار اس کی فضیلتیں برکتیں ہیں، گھر میں آپ خود دیکھیں گے برکتیں ہی برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ تو الغرض سامنے کرام کیا بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس حضرت امام بوصیری کے جسم سے لگنے سے کیا ہو گیا، امام بوصیری جو اب تک فالج زدہ تھے صحت مند ہو گئے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کا حال ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر مختلف مقامات پر آثار مبارک کرائے جاتے ہیں، وہاں پر جائیں اور اس مبارک موقع پر جائیں، وہ مبارک جگہوں پر جائیں اور اپنے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یقیناً وہ جگہ ایسی ہیں وہاں پر دعا مستجاب ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو وہاں اس مقامات پر جائیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام امت کے لیے دعا کریں۔ سامنے کرام جو پیارے نبی کے بال مبارک، جسے فارسی میں منہ مبارک کہتے ہیں، منہ مبارک کے بارے میں آتا ہے، لوگ بولیں گے بھائی اتنے منہ مبارک، یہ خانقاہ میں دیکھو منہ مبارک، وہ خانقاہ میں دیکھو منہ مبارک، حیدرآباد کے مختلف مقامات پر منہ مبارک دکھائے جا رہے، بھائی ایک دو ہوں گے اتنے ایک دم کہاں سے؟ سامنے کرام بات دراصل یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر حج ادا فرمائے، حج ادا فرمانے کے بعد جب حلق کراتے ہیں
تو وہ حجام کو بلائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلانے کے بعد اپنے سیدھے سر کو ان کے پاس، حجام کے پاس، وہ حجام آپ کے بالوں کو نکالا تو عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کرتے ہیں پیارے نبی، اور بلا کر کہتے ہیں کہ اس بالوں کی حفاظت فرمائیں، اور پھر بائیں طرف حجام کی طرف اپنے چہرے انور کو کرتے ہیں، وہ حجام آپ کے اس کی بالوں کے اس جانب کے بھی بالوں کو نکالتے ہیں اور یہ پورے بالوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور صحابہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پورے کے بال محفوظ رہیں، کوئی بال آپ کا گرنے نہ پائے، کوئی بھی بال آپ کا گرنے نہ پائے، یہ کوشش رہتی ہے، اور پورے کے پورے بالوں کو آپ کے محفوظ کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد صحابی رسول سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اس بالوں کو تمام لوگوں میں تقسیم کر دو، جتنے وہاں پر تھے تمام لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو بال تقسیم کر دیے گئے۔ ایک سر میں کتنے بال ہوتے گن سکتے جی؟ نہیں، گننا مشکل ہے۔ تو اسی وجہ سے پیارے نبی کے منہ مبارک کی ابھی خصوصیت سن لیجئے، ہمارا جسم ہمارا بال جسم سے الگ ہوتا ہے تو بال بڑھتا نہیں، بال بڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی کیا کہنے، جسم سے الگ ہونے کے باوجود بھی برابر وہ بڑھتا رہتا ہے، وہ برابر بڑھتا رہتا ہے۔ کئی مقامات پر دیکھیں گے آپ، ایک سال میں دیکھیں گے اتنا سر کا منہ مبارک رہیں گے، آپ دوسرے سال میں دیکھیں گے تھوڑا بڑا ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، بعض مقامات پر بڑے بڑے بال منہ مبارک کے نظر آئیں گے آپ۔ تو پیارے نبی کے منہ مبارک کی جہاں پر زیارت کرائی جائے اس سے فیض لینا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمیں نوازتا بھی ہے۔ سامعین کرام، حضرت ام سلیم سے روایت ہے، آپ کی پھوپھی ہیں، اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر کو جاتے ہیں، اور انہوں رہے یا نہ رہے، کیونکہ پھوپھو کا گھر ہے، جاتے آرام کرتے وہاں پر۔ تو گرما کا موسم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلیم کے گھر جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ جس مقام پر آپ آرام کرتے ہیں وہ چادر، وہ جو نیچے بچھا ہوا آپ کے وہ چمڑے کا تھا، سو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت ام سلیم کو اطلاع دی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، آپ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو ام سلیم آتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ تو پیارے نبی کے جسم مبارک سے، پیارے نبی کے جسم مبارک سے پسینہ نکلا اور نکل کر اس چمڑے کے اوپر جمع ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلیم کیا کرتی ہیں، ایک شیشی لیتی ہیں اور اس شیشی کو، وہ پسینے کو لیتی ہیں اور اس شیشی کے اندر بھرتی ہیں۔ اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھل جاتی ہیں۔ تو حضرت ام سلیم سے فرماتے ہیں، اے ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ کیا عمل کر رہی ہو؟ میرے پسینے کو کیوں جمع کر رہی ہو؟ تو ام سلیم کیا فرماتی ہیں، اللہ اکبر، یہ صحابہ کرو بولے جی نہیں، لیکن اس طرح کی تعظیم ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ ام سلیم فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، بات دراصل یہ، نرجو برکتہ لصبیاننا، ہم اس پسینے کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے بچے جو بیمار بچے ہوتے ہیں ان بیمار بچوں کو بطور دوا کے استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، ہمارا تمہارا نہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی کے وصال مبارک کے بعد کوئی لوگ اگر بیمار ہوتے تو حضرت عائشہ، سیاستہ کے حدیث کا ماحصل سنا رہا ہوں میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بول دینا تھا، کیا بولنا، دیکھو صحت دینے والا اللہ کی ذات، بیمار کرنا اللہ کی ذات، تو آپ بیمار ہو گئے، اللہ سے مانگو جی دعا، یہاں کی دعا ہے، میگنے کی دعا ہے، ایسا بولنا تھا نا،
نہیں بول رہی، بلکہ کیا عمل ہے آپ کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ عمل ہے کہ آپ کے پاس ایک جبہ مبارک تھا، پیارے نبی کا ایک جبہ مبارک، قمیص مبارک تھا، وہ آپ کیا کرتی؟ اس قمیص مبارک کو پانی کے اندر ڈبو دیتی، پانی کے اندر ڈبو کر وہ پانی لوگوں کو پیش کرتی، جو بیمار آدمی ہے وہ بیمار آدمی کو پیش کرتی، وہ بیمار آدمی اس پانی کو پی لیتا اور صحت مند ہو جاتا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو آثار مبارک سے فیض ملتا ضرور ہے، لیکن ہم فیض لینا چھوڑ دیے ہیں، اس کی وجہ سے فیض نہیں مل رہا۔ فیض کب ملے گا؟ جا کر مانگیں گے تو فیض ملے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ایسے بابرکت مقامات پر ہم جائیں اور جا کر کیا کرنا چاہیے؟ فیض لینا چاہیے۔ الغرض بے شمار باتیں ہیں، کیونکہ وقت بھی ہوگا، پھر صلاۃ و سلام بھی ہونے ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات سے ایک ہی معروضہ ہے کہ آپ حضرات جس طرح صحابہ پیارے نبی کی تعظیم توقیر کیا کرتے تھے، آثار مبارک کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے، اسی طرح کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے، اور تبھی کیا ہوں گے؟ ہم اس دنیا پر غالب رہیں گے، مغلوب نہیں رہیں گے، فاتح بن کر رہیں گے۔ جو نسبت صحابہ کو پیارے نبی سے تھی ویسی ہی نسبت ہونی چاہیے، تو یقیناً اس دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے، اور برابر ایسے مقامات پر جائیں اور جا کر دعائیں کریں۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آثار مبارک کے اندر اللہ یہ تاثیر رکھا، وہ صندوق رکھ کر دعا کرے تو دعا قبول ہو رہی۔ یہ تو سید الانبیاء ہے، ان کے آثار مبارک کے سامنے رکھ کر دعا کرے تو دعا قبول نہیں ہوتی؟ یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھائیں جن مقامات پر آثار مبارک بتائے جاتے ہوں، خاص طور پر 12 ربیع الاول کے موقع پر تو بے شمار مقامات پر حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ مختلف مقامات کئی خانقاہوں پر آثار مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ جائیں اور اپنی ہم یہ گناہگار آنکھیں جی، یہ گناہگار آنکھیں محدثین کا عمل دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن علیہ رحمہ ہیں، آپ حج کو گئے، حج کو جانے کے بعد کیا ہوا کہ جب غار ہیرا غار ثور پر گئے تو اپنی قمیص نکال دی، اپنی قمیص، محدث ہے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، کئی آپ کے مریدین ہیں، لاکھوں میں آپ کے مریدین ہیں، آپ کا عمل آپ نکال دیے، قمیص نکال دیے، وہ غار ہیرا غار ثور میں اپنے جسم کو اس پہاڑ سے ملا رہے ہیں۔ آپ کے متقدین، آپ کے مریدین بولتے ہیں حضرت یہ کیا معاملہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں دیکھو نیچے مکے اور مدینے کے اندر کوئی بھی چیز اصلی حالت میں نہیں ہے، اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، یہ پہاڑ اپنی اصلی حالت میں ہے۔ پیارے نبی کئی مرتبہ ان پہاڑوں پر آئے ہیں اور پیارے نبی کا جس چیز سے جسم متصل ہو جائیں، محدث کا عقیدہ دیکھ لیجئے، جس چیز سے پیارے نبی کا جسم متصل ہو جائے خدا کی قسم اس کو آگ چھوتی نہیں ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے، محدث دکن علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے یہ گناہگار جسم کو ان پتھروں سے ملاؤں، ان پتھروں سے مس کروں تاکہ میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے بزرگوں کا عقیدہ، یہ ہے ادب۔ تو جس مقامات پر آثار مبارک دکھائے جا رہے ہوں تو غسل مبارک کرایا جاتا ہے، منہ مبارک کا، وہ پانی پئیں، یقیناً آپ کے دل مردہ ہیں تو زندہ ہو جائیں گے، آپ کا جسم مردہ ہے، مطلب کیا، جسم تو ہے بھائی لیکن کیسا جسم ہے؟ جانوروں کے درگاہ ہے، وقت پہ بھوک لگی کھا لیے، نیند آئی سو گئے، ایسا معاملہ ہے۔ مگر وہ اگر سے پئیں گے برکت ملے گی، کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت کی طرف رجوع ہو جائیں گے اور اللہ کے بندے اللہ کی طرف ہو جائیں گے، اور تمام صحت مند جسم رہے گا، اس برکت سے یہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہمیں دوزخ کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ
امام صاحب کو، ان کے رفقا کو، آپ تمام حضرات کو جو اس میں حصہ لیے ہیں، دام درہم میں جیسا بھی حصہ لیا ہے، مولا ان کے دنیاوی اخروی معاملات میں آسانی فرمائے اور دونوں جہاں میں کامیاب و کامرانی نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت عطا فرمائے اور آپ کی محبت ہماری دلوں میں جا گزین فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔